تکبر کے علامات انسان نہیں محسوس کرتا. کیوں؟ کیسے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جب آتی ہیں، علم کا، عہدے کا، منصب کا، حسن کا، جاؤ جلال کا، ہر چیز کی اپنی ایک بڑائی ہوتی ہے جو دل میں آ جاتی ہے. اور جب وہ دل میں آتی ہے اس میں رہنا ہے، منع نہیں ہے، منع کسی بھی چیز سے منع نہیں ہے. وہ چیز جو کسی اور کے لیے دل میں بغض رکھ لے تو یہ مناسب نہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارکان الکفر اربع، کفر کے 4 ارکان ہیں. یہ کفر کے 4 ارکان ہے: الکبر والحسد والغضب اور والبغض اور والشہوہ. یہ 4 چیزیں ہیں جو کفر کے علامات میں سے. کبر بہت بڑی برائی کا نام ہے اللہ کے نزدیک، کبر کرنا، بغض رکھنا اور حسد رکھنا. اس کے بعد کیا ہے؟ اور اپنے نفسانی خواہشات کی غلط طریقے سے ان کی تکمیل کرنا. یہ 4 عجیب چیزیں ہیں، یہ ارکان الکفر ہے. اس سے بچنا میری آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں اور تاریخ میں بھی ہے کہ مال کے تکبر سے علم کا جو تکبر ہوتا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. علم کا، تقوی کا. جو آدمی نمازی ہوتا ہے، روزے دار ہوتا ہے، اس سے دیگر لوگ جو ان چیزوں سے تھوڑے سے دور ہیں وہ حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے. اور یہ دونوں جانب کا جوڑ ہے. اور پھر جب وہ لوگ ہوں وہ دینداروں کو عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو دونوں جانب یہ تضاد کیوں ہے؟ مال کا گمنڈ، ڈگری عہدے کا گمنڈ، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس میں شکر ہونا چاہیے. نہ کہ شیطان نے کیا کیا تھا، کوئی بدکاری کی تھی، کوئی جھوٹ بولا تھا، کوئی اس نے کسی کا قتل کیا تھا، کوئی اس نے کسی کا مال چرایا تھا. اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے تو وہ اپنا حق ادا کیا جو اس کے ذمہ تھا، وہ تو ادا کیا. لیکن ایک جملے میں جب وہ کبر پہ آیا اور تکبر میں آ گیا کہ انا خیر منہم، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار فخلقتہ من طین، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے گرتی ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ تو یہاں آ کے مردود ہو گیا. تو یہ جو کبر ہے، یہ نفس، یہ جو خود پسندی کا جذبہ، جب تک یہ چیز نہیں قابو میں ہوگی تو یہ عجب، یہ تعریف سننے کے عادی کان، یہ گنگانا، لوگ تعریف کریں اور خوش ہوتے رہنا، نہیں، یہ سب دھوکہ ہے. غرور عربی میں کہتے ہیں دھوکے کو. تو ہم کہتے ہیں فلاں آدمی غرور کرتا ہے، نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اس دھوکے میں ہے. میرے عزیزو، کوئی ساتھ کچھ نہ لے کے گیا، نہ کوئی ساتھ کچھ لے کے آتا ہے. تو نوفل بن ماحق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نجران کی مسجد میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا حسین و جمیل. میں نے اس سے پوچھا کہ ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو کیا حسن دیا ہوا ہے. کہا آپ میرا حسن دیکھ رہے، میرے حسن پہ تو نعوذ باللہ اللہ بھی حیران ہے. تو حضرت نوفل کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ 6 فٹ کا نوجوان، لال سرخ خوبصورت، وہ 5.5 فٹ کا ہوا، پھر 5 فٹ کا ہوا، پھر 4 فٹ کا، پھر 3 فٹ کا، 2 فٹ کا، کرتے کرتے اتنا ہوا کہ اس کے رشتہ داروں نے انہیں اپنے دامن یا آستین میں رکھ کے اتنا چھوٹا بن گیا. اگر اللہ مال دینا بھی جانتا ہے تو مال لینا بھی جانتا ہے، اللہ عزت دینا بھی جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے، اللہ عروج دینا بھی جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. وہ دے سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، وہ تخت پہ بٹھا سکتا ہے تو مروا بھی سکتا ہے. ان چیزوں کا استعمال غلط کرنے والا ڈوب جاتا ہے. ان چیزوں کا میں کس پہ گمنڈ کروں؟ میں کون ہوں؟ میں ایک انسان ہوں. اور انسان کیا ہے؟ انسان کے لیے تو اللہ کا فرمان ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں. یہ کس چیز پہ گمنڈ کر رہا ہے؟ کس چیز پہ یہ
کترا رہا ہے، کس چیز پہ اس کا عجب ہے؟ کوئی چیز اس کی ذاتی نہیں، اس کو ملی ہے، اگر اس نے صحیح استعمال کی تو ہمارے ہاں یہ قابل احترام ہوگا، نہیں کی اور یہ ان چیزوں کے نقشوں میں آ کے گر گیا، چیزوں کے دھوکے میں آ کے گر گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو اس کے ساتھ ایسا انجام کیا جائے گا جیسے پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا تھا جو اس گمٹ میں آ گئے تھے۔ تو حدیث میں تو اس کے واضح الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ اور لوگوں کو عاجزی دکھانے کے لیے، یہ بھی کبر کی ایک شاخ ہے کہ لوگ مجھے کہیں یہ تو بڑا عاجز آدمی ہے، نہیں، اعتدال کے ساتھ رہنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، جب نبوت آپ کو ملنی تھی، اللہ کے ہاں تو کائنات ہی بنی اللہ کے محبوب کے لیے، لیکن بظاہر 40 سال بعد جب جبریل امین تشریف لائے اور آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ، ملک النبی و عبد النبی، آپ بندگی والی نبوت چاہتے ہیں یا بادشاہت والی نبوت چاہتے ہیں؟ تو آپ نے جبریل کی طرف دیکھا کہ جبریل آپ کی کیا صلاح ہے، آپ مجھے کیا رائے دیتے ہیں، کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ فیصلہ آپ خود فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کیا کہ کچھ تو تم بتا سکتے ہو، کچھ اشارہ تو کر دیں۔ تو جبریل نے اشارہ کیا، آپ میری طرف متوجہ ہوں، اشارہ کیا اور یوں کیا، یا رسول اللہ، یوں، یا رسول اللہ۔ تو اس سے اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ جبریل مجھے کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا عبد النبی، عاجزی، یا اللہ میں آپ کے پاس عاجزی لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجز بن گیا، جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی۔ ہمارے یہاں عجب مزاج ہے، عجب، مزدور کے گلاس الگ ہوں گے، جھاڑو دینے والے کا گلاس الگ ہوگا، ڈرائیور پیچھے بیٹھے گا، سیٹھ صاحب آگے بیٹھیں گے۔ ان دھوکوں سے میرے عزیزو باہر آ جائیں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو یہ اس کے لیے نہیں ہے، اللہ نے اگر کچھ دیا ہے تو یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ ایسا بن کے دکھاؤ کہ جن کے پاس نہیں ہے وہ محسوس کرے کہ یا اللہ آپ نے جس کو مال دیا اس نے حق ادا کر دیا۔ اور آدمی کے برا ہونے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھے۔ کبر اسی کو کہتے ہیں، اگلے کو حقیر سمجھنا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو کبر میں مبتلا ہوگا وہ کل قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ چونٹیاں ہوں گی، چونٹیاں بالکل اس کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ تو میرا عزیزو، پھر اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی دل میں کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ مرنے کے بعد تو جانا وہی ہے، اللہ میں عافیت سے پہنچائے، لیکن میرے عزیزو خدا را بڑے الفاظ، بڑے جملے، بڑی بڑی باتیں۔ وہ ابو عبداللہ اندلسی، بہت بڑے شیخ المشائخ اولیاء، بہت بڑے مرتبت پہ فائز تھے، دل میں کیا بات آ گئی کہ یار یہ آگ کو پوجا کر رہا ہے، یہ بت کو کر رہا ہے۔ یہ خیال دل میں آنا تھا کہ میں تو شیخ ہوں، میں تو شیخ طریقت ہوں، میں تو شیخ الحدیث ہوں۔ اللہ نے ساری سبتیں لی اور انہوں نے خود کہا کہ میرے دائیں بازو کی جانب سے ایک پرندہ اڑا اور میں سمجھ گیا کہ ایمان اڑ گیا۔ پھر اللہ نے واپس توفیق دی، واپس اللہ نے ایمان دیا، لیکن میرے عزیزو کچھ نہیں پتا کس عمل کی وجہ سے کون اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہے۔ اپنے آپ کو دیکھے، دھندری دھندری اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے